بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کتاب التوحید کے درس کا جو سلسلہ، مبارک سلسلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اس کی نصرت سے، اس کی توفیق سے آپ کی اس مسجد میں جو چل رہا ہے، اس سلسلے میں ہم نے آپ نے 2-3 ابواب اور اس میں اللہ کے کلام کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں توحید سے متعلق، شرک سے متعلق کئی باتیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں۔ جو باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں اس میں توحید کا معنی کیا ہے، توحید کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے، اس کو کیسے پہچانیں، اس کی ضد شرک ہے، توحید کی عظمت، اس کا مقام، اس کی فضیلت، شرک کی مذمت، اس کی برائی، اس کی قباحت، ایسے ہی شرک سے ڈرنا چاہیے، توحید کو اپنانا چاہیے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے 2-3 ابواب میں پڑھی۔ آج جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے، موضوع ہے، وہ ایک نیا باب ہے، ایک نیا عنوان ہے، نیا سبق ہے، اور یہ سبق ہے جو کچھ ہم نے توحید سیکھا ہے، شرک کی مذمت، اس کی برائی اور اس کی قباحت سے جو ہمیں واقفیت ہوئی ہے، اس کا علم ہوا ہے، اب یہ ہم تک محدود نہ رہے، ہم اس کی دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ توحید کا سرمایہ، توحید کی نعمت اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت قرآن کریم کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو تمام انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام جو قوموں میں بھیجے گئے، انہوں نے توحید کی دعوت لوگوں کو دی، توحید کی طرف بلایا لوگوں کو۔ شرک اور کفر میں قوم کے لوگ ڈوبے ہوئے تھے، ملوث تھے، شرک کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں ان کی زندگی میں پائی جاتی تھی۔ عبادت کا شرک ہے، ربوبیت کا شرک ہے، اسماء و صفات کا شرک ہے، تصرفات کا شرک ہے، افعال کا شرک ہے، دنیا بھر کی شرک کر رہے ہوتے، قوم کے لوگ کر رہے تھے۔ قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب نبی بھیجا گیا تو نبی نے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا۔ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، تمہاری زندگی میں عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جبکہ تم نے عبادت نہ جانے کس کس کے لیے روا کر رکھی ہے، سب کے لیے تم نے کر رکھا ہے، آزاد کر رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے، جائز سمجھ رکھا ہے، اس لیے تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ جو ہمارے سامنے باب ہے، کتاب التوحید کا عنوان پورے طور پر توحید ہی پر مرکوز ہے۔ جتنے ابواب آئیں گے تقریباً 60 سے اوپر ابواب ہمارے سامنے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ابواب اسی نقطے پر مرکوز ہیں، اسی نقطے پر ٹکے ہوئے ہیں کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، توحید کی ضد شرک کیا ہے۔ بس اسے مختلف پیرائیوں میں، مختلف مثالوں میں، مختلف جو کچھ قوموں کے یہاں چلتا تھا، ہمارے اور آپ کے سماج میں، معاشرے میں جو کچھ چیزیں بھی توحید کے منافی ہیں، شرک کے قبیل سے ہیں، بڑے شرک سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں یا چھوٹے شرک سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ کے نبی کی احادیث
اور سلف صالحین صحابہ تابعین کے اقوال، ان کے آثار، ان کے فرمودات، اور بعد کے جو علماء عقیدے اور علم کے، عقیدے اور ایمان سے متعلق گہرے علم کے مالک ہیں، ایسے علماء کی تحریروں کی روشنی میں پوری کتاب اسی نقطے پر مرکوز ہے۔ اب ہمارے سامنے آج کا جو باب ہے وہ کیا ہے؟ باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ یہ سبق ہے، یہ عنوان ہے، یہ چیپٹر ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی جو ہم نے دی ہے اس کا معنی سمجھ کر کے زبان سے کہا ہے اور اس کے تقاضے پر ہم عمل کر رہے ہیں، ابھی اپنی ذات تک نہ رہے بلکہ اپنی ذات سے آگے متعدی ہو، بڑھے، دوسروں کو اس کی دعوت دی جائے۔ میں نے گواہی دی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اس کا حقدار نہیں ہے عبادت کا اللہ کے سوا کوئی سچا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہم نے گواہی دی ہے، تو اب اس گواہی کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو، آپ بھی اس کی گواہی دیں، آپ بھی اس کی گواہی دیں، آپ بھی اس کی گواہی دیں۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہو؟ اپنے گھر والوں سے، اپنے اعزاء سے، اقارب سے، جو جتنا زیادہ قریب ہے اسے اتنا پہلے آپ کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اللہ نے فرمایا آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ جہنم کی آگ سے ڈرانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہنم کی آگ میں لے جانے والے جتنے کام ہیں ان سے ڈرائیے، آپ کے رشتہ دار ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جہنم میں لے جانے والا سب سے بڑا جو کام ہے، سب سے خطرناک جو کام ہے، سب سے سنگین جو کام ہے وہ یہی ہے شرک، جو توحید کے منافی ہے، توحید کی ضد، توحید کی برعکس ہے، اس کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، دعوت دینا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ توحید کا معنی سیکھا، توحید کا علم حاصل کیا، توحید کی ضد شرک کا علم حاصل کیا، اس کے تقاضوں کو سمجھا۔ زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، اس کے معانی کو سمجھ کر کے اس کو دل میں اتارنا بھی ضروری، ہم نے یہ بھی سمجھا۔ اور پھر اس کے بعد اب جب تک زندگی ہے، جسم میں جان ہے، تب تک اسی توحید پر چلنا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے۔ نہ تو عقیدے، نہ تو عبادت میں شرک آئے، نہ تو ربوبیت میں شرک آئے، نہ تو اسماء و صفات میں شرک آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی حق میں کوئی بھی ساجھیداری اور شراکت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے سب سے پہلی چیز ان تمام چیزوں کا علم حاصل کیا ہے۔ ہم نے جان لیا توحید کیا ہے، ہم نے جان لیا شرک کیا ہے، تو اب اس توحید اور شرک کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اب اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم خود گواہی دیں اللہ کی توحید کی، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء صفات میں شرک نہ کریں، شرک کے ذرے ذرے سے بچیں، بڑے سے چھوٹے سے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہماری توحید کو ملیا میٹ کر دے، ہماری توحید کو ضائع نہ کر دے۔ یہ کیا ہے؟ توحید کا، شرک کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل، یعنی اب ہم توحید کی زندگی گزاریں، شرک سے بچ کر زندگی گزاریں۔ یہی ترتیب ہے انسانی زندگی میں، یہی ترتیب ہے۔ پہلے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، اور اللہ کے دین کے سب سے اہم چیز کا علم سب سے پہلے حاصل کرنا۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رہے، سب سے زیادہ اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ توحید سے بڑھ کے دنیا میں کچھ نہیں۔ شرک کی مذمت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوئی چیز قابل مذمت نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے علم اس کا، اور اس کے بعد سب سے پہلے عمل اس کا، یعنی سب سے پہلے اپنی توحید کی اصلاح کرو، خالص کرو توحید کو۔ ایک اللہ کی عبادت، رکوع، سجدہ، قومہ، قیام، دعا، تسبیح، اذکار، خوف، خشیت، استعاذہ، استعانت، استغاثہ، جتنی چیزیں عبادات کے اندر آتی ہیں، خوف، رجا، سب صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یعنی اس پر ہم پہلے اتر جائیں، جو علم حاصل ہوا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اس کے بعد تیسرا کام کیا آئے گا؟
یہ کام جو آج ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد اب لوگوں کو دعوت دینا ہے. ہم نے توحید سیکھ لیا, اس کا علم حاصل کر لیا, توحید پر عمل پیرا ہو گئے, تو اب ہمارا کام ہے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں. اس کی ترتیب میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, یہ ترتیب بدلنی نہیں چاہیے. ایک آدمی کو توحید کا جب علم ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے عمل کرے گا, کہاں سے دعوت دے گا, ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اتنے سارے دعوت کے کام, لیکن کاش وہ علم کی روشنی میں کیے جاتے ہیں. دعوت دین, دعوت دین, دعوت دین, لیکن دین کا معنی نہیں معلوم ہے. دین کہتے کس کو ہیں؟ دین توحید کا نام ہے. دین ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کا نام ہے. الا للہ الدین الخالص. سن لو, خالص دین اللہ کے لیے ہے, خالص توحید اللہ کے لیے ہے, خالص ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس توحید میں کوئی ملاوٹ نہیں, اس ایمان میں کوئی ملاوٹ نہیں, کوئی شراکت نہیں, کوئی ساجھیداری نہیں, کوئی ہمسری نہیں, کسی بھی طرح کا کوئی ند اور مقابل اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کی بات کرنے سے کیا حاصل ہوگا جب تک توحید کا معنی ہی معلوم نہ ہو. دین کا علم نہیں, دین کی دعوت دینا پہلے شروع کر دیا. تو نہ تو دین کا علم ہے, نہ تو دین پر صحیح معنوں میں عمل ہے, اور پہلے ہی دین کی دعوت دینے کا کام شروع کر دیا لوگوں نے. اگر ایسے الٹ پھیر کر کے کسی چیز کو جو پہلے ہونی چاہیے بعد میں, جو بعد میں ہونی چاہیے اسے پہلے کر کے, اگر ایسے ہی الٹ پھیر کر کے دعوت کا کام چلے گا تو عمر بیت جائے گی, زمانے گزر جائیں گے, اللہ کے بندوں کو خالص توحید کا پتہ نہیں چلے گا. خود دعوت دینے والوں کو پتہ نہیں چلے گا توحید کیا ہے, ایمان کیا ہے, اخلاص عبادت کیا ہے, شرک کیا ہے, ساجھیدار کیسے بنتا ہے, ربوبیت میں کیسے گڑبڑی آتی, الوہیت میں کیسے گڑبڑی آتی, اسماء و صفات میں کیسے فساد اور بگاڑ آتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوگا. بڑا دائی ہے, بڑی پاپولیرٹی ہے, بڑی شہرت ہے, بڑی مقبولیت ہے, نام ہے, اسٹیج ہے, میڈیا ہے, چینل ہے, ٹی وی, سب کچھ ہے اس کے پاس, ہے تو بڑا دائی, لیکن دعوت جس بات کی دیتا ہے اس میں خالص توحید موجود نہیں ہے, خالص ایمان موجود نہیں ہے. تو ایسے کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. عمر چلی جائے گی, محنت صرف ہو جائے گی, وقت چلا جائے گا, پیسے لگ جائیں گے, انرجی صرف ہو جائے گی, لیکن انسان کا ایمان و عقیدہ خود درست نہیں ہوگا اور دوسروں کا عقیدہ بگڑے گا. کیونکہ وہ کیا دعوت دے توحید کا جو خود توحید کا علم نہ رکھتا ہو, خود توحید پر عمل پیرا نہ ہو, کہاں سے دعوت دے گا. یہ میرے بھائیوں المیہ ہے اس دور کی کچھ ایسی دعوتی جماعتوں اور تنظیموں کا جن کے ہاں دعوت کے سلسلے میں جذبہ بہت زیادہ ہے, لیکن افسوس ان کے ہاں توحید کی حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے, توحید نہیں جانتے. بلکہ توحید نہ جانے تو ان کو توحید کا علم جاننا چاہیے, توحید جاننا چاہیے, توحید کا علم ہونا چاہیے. لیکن اس پر بڑی مصیبت تو یہ ہے, المیہ یہ ہے کہ آپ کی اس نشاط کو, اس دعوت توحید کی سرگرمی کو وہ بہت ہی زیادہ تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. انہیں کھلتا ہے توحید کی دعوت کو پسند نہیں کرتے وہ, بلکہ آپ کو تانا دیتے ہیں. یہ دیکھو اہل حدیثوں کے پاس صرف توحید, جب دیکھو توحید, خطبہ توحید کا, درس توحید کا, اجتماع توحید کا, جلسہ توحید کا, کانفرنس توحید کی, کتابیں توحید کی, سوشل میڈیا پر سرگرمیاں توحید کی. ایسا لگتا ہے کہ ان کی جھولی میں توحید کے سوا کچھ نہیں. تو افسوس ہے کہ نہیں افسوس ہے میرے بھائیوں. کون سی دعوت, کیسی دعوت؟ دعوت کی شروعات توحید سے ہوتی ہے, اس سے پہلے کسی چیز کی دعوت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت توحید کی اگر ہم نے نہیں دی, عقیدہ صحیح نہیں ہوا, نماز پڑھوا لیں, فرائض پڑھوا لیں, نوافل پڑھوا لیں, تہجد پڑھوا لیں, ہے نا, مستحبات بھی پڑھوا لیں, سب کروا لیں, روزے رکھوا لیں, فرائض نوافل, حج کروا لیں, عمرے کروا لیں, فرائض نوافل, اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دلوا لیں, صدقات و خیرات اور قربانیاں کروا لیں, عمر بھر کرے, زندگی بھر کرے, جب اس کی توحید سلامت نہیں ہے تو ان محنتوں کا کوئی فائدہ اسے ملنے والا نہیں. اس لیے توحید کی دعوت یہ سب سے بنیادی دعوت ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ توحید کا جب علم نہ ہو تو کیا توحید کی دعوت دے گا؟
دیکھ لو توحید کا لفظ نہیں پایا جاتا کتنی جماعتوں کے یہاں، بلکہ لوگ تو تانا بھی دیتے ہیں توحید کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ توحید کا لفظ سنت میں ہے۔ ان بیچارے ایسے لوگوں کو جن کو علم نہیں ہے حقیقت میں، یہ قابل رحم بھی ہیں، قابل ترس بھی ہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بندو توحید کا لفظ قرآن میں ہے، توحید کا لفظ سنت میں ہے، توحید کا لفظ صحابہ کرام کی سیرت اور زندگی میں ہے، توحید کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے جو کتابیں لکھی ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، ان کتابوں کے اندر سلف امت کی توحید کا لفظ موجود ہے۔ تو بہرحال توحید کی دعوت، تو دعوت کی بات آئی ہے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ دعوت تو بعد میں، پہلے اس کا علم ہونا چاہیے، پہلے توحید زندگی میں آنی چاہیے، عمل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دعوت کا کام ہوگا۔ اب مجھے جذبہ ہے، مجھے شوق ہے، میں نبیوں والا کام کرنا چاہتا ہوں، میں رسولوں کے راستے پر چل کر کے اللہ کے بندوں کو دعوت دین دینا چاہتا ہوں، اس جذبے کا، اس عاطفے کا، اس ایموشن کا فائدہ نہیں ملے گا میرے بھائیوں، اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ نبیوں والا کام کرنے کے لیے نبیوں کی چین پر چلنا ہوگا۔ نبیوں نے پہلے توحید کا علم پہنچایا امت تک، توحید پر عمل ہوا، پھر اس کے بعد توحید کی دعوت کا کام کیا گیا۔ اس طرح سے ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنی بھی جماعتیں دعوت کے نام پر چل رہی ہیں ان کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعوت کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت نقل فرمائی اور باب قائم کیا عنوان، اور آپ نے فرمایا باب العلم قبل القول والعمل، اس بات کا بیان کہ علم عمل کرنے اور دعوت دینے سے پہلے ہے۔ اس بات کا بیان کہ علم کیا ہے؟ قبل القول والعمل، علم یہ پہلے ہے بولنے سے اور عمل کرنے سے، نہ بولنا ہے نہ عمل کرنا ہے، بولنے سے بھی پہلے، عمل کرنے سے بھی پہلے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ تو پہلے امت کو توحید کا علم حاصل ہو جائے۔ امت توحید سے بیگانی ہے، امت توحید سے بیزار ہے، امت کو توحید کا علم نہیں ہے، امت توحید سے میرے بھائیوں بہت زیادہ دور ہے اور دور رکھا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑے جتن کیے جا رہے ہیں، بہت بڑے پروپیگنڈے ہیں، الگ الگ القاب کے ذریعے سے توحید کے داعیوں سے، توحید کی سب سے بڑی جماعت جو پوری دنیا کے اندر اس بات کا امتیاز رکھتی ہے کہ توحید کی دعوت پرائرٹی میں ہے، ان کے یہاں ترجیحی طور پر ہے، اولیت کے ساتھ توحید کی دعوت دینے والی جماعت پوری دنیا کے اندر جماعت اہل حدیث ہے۔ سلفی کہہ لو، خیر القرون کی طرف کے، خیر القرون سے تسلسل کے ساتھ آج تک اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس توحید کی خالی دعوت دینے والی یہی ایک جماعت ہے جو ہمیشہ اس پر قائم رہے گی۔ اس جماعت سے نفرت دلانے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے تانے دیے جاتے ہیں اور برے برے القاب دیے جاتے ہیں، نفرت دلائی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو نہیں مانتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کو وہابی کہا جاتا ہے، ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، ان کو حشوی کا وغیرہ وغیرہ القاب سے متنفر کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ المیہ ہے، واقعی ٹریجڈی ہے، مصیبت ہے کہ اگر لوگ توحید اور توحید کی دعوت دینے والوں سے نفرت دلانے کا کام کرنا شروع کر دیں تو بھلا ایسے لوگ امت کے حق میں کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ یہ امت کے سب سے زیادہ بدخواہ اور امت کے حق میں سب سے زیادہ مضر، نقصان دہ اور مجرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اس لیے کہ آگے باتیں آ رہی ہیں، سب سے بہترین بات اس کی ہے، سب سے اچھی دعوت دینے والا وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو توحید کی طرف بلا رہا ہو، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہو۔ اور اگر کچھ لوگ اگر ایک اللہ کی طرف دعوت نہ دیتے ہوں، دعوت دینے والوں سے دور کرتے ہوں، دعوت دینے والوں سے متنفر کرتے ہوں، انہیں طرح طرح کے القاب سے نوازتے ہوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ ان سے بری بات کرنے والا کوئی نہ ہوگا
جو لوگوں کو توحید سے نفرت دلانے کا کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں توحید توڑنے کا کام کرتی ہے، توحید کی دعوت دینے والے نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں، فرقہ بندی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے طعنے دے کر کے آپ سے ہم سے نفرت دلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اللہ کی قسم ہے ایسے لوگ کبھی کسی کا، ایسے لوگ کبھی کسی کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، ناصح نہیں ہو سکتے، خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ دشمن ہیں جو آپ کو، ہم کو توحید سے دور کرے، توحید کی دعوت سے دور کرے، اس کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اور فریب استعمال کرے۔ ایسے لوگ امت کے حق میں حد درجہ بدخواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں اپنی توفیق خاص سے نوازے، یہ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی راہ پر آ جائیں، یہ شرک سے، بت پرستی سے، قبر پرستی سے، مزارات سے، اولیاء، انبیاء اور دیگر لوگوں کے دروں پر سر ٹیکنے سے، ان کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے باز آ جائیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کے میرے بھائیوں کی راہ پر وہ چل پڑے اور اسی راہ کے دائی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ یہ جو باب ہے بڑا اہم باب ہے اور یہ اب آیا ہے، شروع میں نہیں آیا، دوسرے نمبر پر بھی نہیں آیا، تیسرے نمبر پر بھی نہیں آیا، اب دیکھیے چوتھے نمبر پر ہی آیا۔ پہلے توحید کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی ضرورت، اہمیت، اور پھر اس کے بعد توحید کی حقیقت کیا ہے، توحید کی فضیلت کیا ہے، شرک کی مذمت کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر شرک سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بے انتہا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے چوتھا باب آ رہا ہے، جس میں کیا کہا گیا؟ الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اس بات کی گواہی کی دعوت دینا، یعنی بلانا کہ آؤ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ چوتھا باب آیا ہے، اس سے یہ سبق ہے، اس میں یہ پیغام ہے کہ ہمیں علم کے بعد عمل اور عمل کے بعد پھر دعوت دینے کا کام کرنا ہے۔ پہلی آیت کریمہ، جیسا کہ مصنف کا طریقہ ہے، آیتیں، حدیثیں، سلف کے اقوال، آثار کے ذریعے سے یہ کسی بھی باب کی وضاحت کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے اس باب کا نام آنے کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کا کلام، یہ قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، اس آیت کریمہ سے اس باب کا آغاز کیا گیا ہے۔ نام یاد رکھیں، لوگوں کو اللہ کی توحید کی گواہی کی دعوت دینا، بلانا کہ آؤ اللہ کی توحید کی گواہی دو، کوئی اللہ کے سوا سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اس بات کی شہادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہیے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بڑی عظیم الشان آیت کریمہ ہے، بڑی عظیم الشان، بڑی جامع، دعوت کی رٹ لگانے والے، تبلیغ دین کی رٹ لگانے والے اگر کچھ اور آیتوں کی، حدیثوں کی تشریح نہ بھی پڑھیں، صرف اس آیت کریمہ کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا تقاضا، اس کی حقیقت کو اگر سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ورنہ دعوت کی رٹ لگانا، تبلیغ کی صرف رٹ لگانا، اس کے اصولوں کو نہ سمجھنا، جذباتی انداز کی بات کرنا، چلت پھرت کی حد تک اپنی ساری کوشش صرف کرنا، یہ میرے بھائیوں کسی مسئلے کا حل نہیں بن سکے گا جب تک کہ ہم اس آیت کریمہ کے مضمون کو نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، آپ کہیے، قل، آپ کہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو حکم ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہیے، کیا کہیے؟ ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ کیا؟ یہ جس پر میں چل رہا ہوں، یہ جس پر میں چل رہا ہوں، یہ راستہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں، جس راستے پر میں عمل پیرا ہوں، جس راستے کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، یہی میرا راستہ ہے۔
اب اللہ کے نبی کس راستے کی طرف بلا رہے تھے، کس راستے پر قائم تھے، چل رہے تھے، اس کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہم پوری زندگی کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہلوا رہا ہے، کس بات کا اعلان کروا رہا ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ ہذہ، یہ جس پر میں ہوں، تم دیکھ رہے ہو میری زندگی، میں جس پر چل رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جس کی طرف میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو یہی ہے امت کے لوگوں، یہی ہے میرا راستہ، یہی ہے میرا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکی زندگی میں آپ دعوت دیتے رہے قوم کو، مشرک قوم کو، شرک کرنے والی قوم کو دعوت دیتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، شرک سے بیداری کی، شرک سے بیداری کی دعوت دیتے، توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک سے بیداری کی دعوت دیتے رہے، یہی آپ کا کام تھا۔ مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے 13 سال کے بعد، تو بھی مسلسل اسی توحید کی دعوت کا کام چلتا رہا، شرک سے دوری کا اور مذمت کا کام چلتا رہا۔ اور البتہ خاص بات یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر اس توحید کی دعوت، شرک کی مذمت کے ساتھ ساتھ احکام اترے، فرائض اترے، واجبات اترے، اور بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا، کچھ چیزیں حلال کی گئیں، واجب کی گئیں، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا، حرام کیا گیا۔ نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، یہ سب مدنی دور کی چیز ہے۔ شراب حرام کی گئی، زنا حرام کیا گیا، بدکاری حرام وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزوں کو حرام کیا گیا، بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری زندگی کے احکام نازل کیے گئے، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، خلا کے احکام، کاروبار کے احکام، لین دین کے احکام، اور بہت سارے احکام رب ذوالجلال نے اس میں مدنی زندگی میں آپ نے نازل فرمائے۔ اب 13 سال جو مکی زندگی کے گزرے، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جو سب سے بڑا جرم، بہت سارے جرم کر رہی تھی، وہ بہت سارے جرائم کر رہی تھی، لیکن سب سے بڑا جرم یہ کر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہی تھی۔ کوئی نبی کو، کوئی ولی کو، کوئی عیسیٰ کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی ستارے کو، کوئی زیادہ تر لوگ بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو، ہے کہ نہیں؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے بت تھے، لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لات، منات، عزا، ہبل اور ان کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بت اور مورتیوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ انبیاء کی پوجا، اولیاء کی پوجا، درختوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، آسمان میں ستاروں کی، سورج کی، چاند کی پوجا، اس طرح سے لوگ پوجا کیا، فرشتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ترکیز قرآن کریم کی جو آیتیں اتری ہیں، مکی صورتیں، اس میں صرف توحید، شرک کی مذمت، صرف توحید کا حکم اور شرک کی مذمت۔ لیکن مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پر جہاں توحید اور شرک کی آپ دعوت دیتے رہے، شرک کی دعوت، توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے ڈراتے رہے، وہیں ساتھ ساتھ احکام بھی اترتے گئے، اور اس کے مطابق ایک اسلامی نظام، اسلامی ریاست کا قیام ہوا، اور اس میں الحمدللہ خالص دین اسلام، سچا قرآن اور سنت کی روشنی میں الحمدللہ سیٹ کیا گیا، اور وہ نظام الحمدللہ کامیابی سے چلتا رہا۔ اس طرح سے یہ کام ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے جو کہہ رہا ہے، آپ اعلان کیجئے، آپ کہیے، ہذہ سبیلی، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، جو کچھ بول رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ عمل کر رہا ہوں، جس بات کی طرف بلا رہا ہوں، یہی میرا مشن ہے، یہی میرا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیجئے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں لوگوں کو، تم لوگوں کو، سب لوگوں کو میں بلاتا ہوں الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ کی توحید کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور شریعت کی طرف۔ لیکن پوری فہرست میں،
پوری لسٹ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید. میں دعوت دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, بلا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. علی بصیرت, علم کی روشنی میں. بصیرت کی بصیرت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت. بصارت نام ہے نگاہوں سے دیکھنے کا. کسے دیکھنے کا؟ آنکھ کا جو دیدہ ہے نا, دیدہ, یہ جو دیدار ہم کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس کو بصارت کہتے ہیں. اور ایک دل کا دیدار ہوتا ہے جس کو بصیرت کہتے ہیں, یعنی جس کو علم کہا جاتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بصیرت نام ہے ایسی علم کا جس علم سے انسان حق اور باطل میں تمیز کر لے جائے, حق کا فیصلہ کر لے جائے, باطل کی تمیز کر لے جائے. یہ حق ہے پہچان لے جائے, یہ باطل ہے پہچان لے جائے. یہ توحید ہے, پہچانے. اس کے مقابل میں شرک ہے, جانے. توحید اپنائے, شرک کا بائیکاٹ کر دے. ایمان پہچانے, اخلاص پہچانے, اسلام پہچانے, سنت پہچانے اور ہدایت پہچانے. اس کے مقابل میں نفاق پہچانے, ریاکاری پہچانے, بدعت پہچانے, باطل پہچانے, ضلالت اور گمراہی پہچانے. تمیز کر لے جائے حق اور باطل میں. جس علم سے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اور ملکہ پیدا ہو جائے, ایسے علم کو بصیرت کا نام دیا جاتا ہے. گویا اس کے دل کے نگاہ نے دیکھ لیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, کفر کیا, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اس کے دل کی نگاہ نے دیکھ لیا. تو اس طریقے سے یاد رکھیں کہ بصیرت کا معنی ہے ایسا علم جس سے انسان حق و باطل میں تمیز کر سکے, فرق کر سکے, اس کو بصیرت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ اعلان کیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اعلی بصیرہ, علم کی روشنی میں, علم کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں. جب تک مجھے اللہ نے نبی نہیں بنایا, نبی بنا کر کے مجھے اللہ نے اپنا فرمان نہیں دیا, وحی نہیں اتاری, قرآن کا اترنا نہیں شروع ہوا, اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں وحی نہیں ڈالی, جبریل کو نہیں بھیجا, مجھ تک علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا, میں نے دعوت دینے کا کام نہیں کیا. دعوت کا کام میں نے کب کیا؟ علم کی روشنی میں کیا. وحی کے ذریعے علم آیا, قرآن کی آیتیں اتری, علم آیا, نبی کی سنتیں اتری, علم آیا, جبریل لے کر آئے, اللہ نے نبی کے دل میں ڈال دیا. جو بھی طریقہ وحی کا ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے علم آیا. اس علم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ بتائیے, لوگوں کو اعلان کیجئے میرا راستہ یہ ہے, میرا مشن یہ ہے, میرا طریقہ یہ ہے, میری ذمہ داری یہ ہے. اللہ فرماتا ہے علی بصیرہ, علم کی روشنی میں. اچھا, اب یہ معاملہ ایسے بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی سے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہہ کر کے مخاطب کرے وہ جیسے نبی کے لیے ہے ایسے نبی کے بعد نبی کی امت کے لیے بھی ہے. ایسی عام قاعدہ ہے, عام قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی نماز ادا کیجئے, تو نماز کا حکم نبی کو ہے, تو نماز کا حکم نبی کی امت کو بھی ہے. یہ عام ہے. لیکن اگر خاص طور پر کچھ اور تاکید کے ساتھ بات کہی جائے تو پھر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ علم کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اس میں پیغام مل گیا کہ جیسے نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں علم کی روشنی میں, اس لیے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یا نبی کے رہتے ہوئے یہ ذمہ داری اگر دی جاتی ہے کسی امتی کو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی علم کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دے, علم کی روشنی میں لوگوں کو بلائے. دعوت کا کام کیسے کرے؟ جیسے نبی علم کی روشنی میں کرتا ہے ایسے ہی نبی کا امتی بھی علم کی روشنی میں دعوت کا کام کرے. یہ واضح ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, آپ یہ بھی اعلان کیجئے کہ میں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, علم کی روشنی میں بلا رہا ہوں, یہ کام میں بھی کر رہا ہوں اور بالکل ایسے ہی میری امت کے جو میرے متبعین اور پیروکار ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. انا ومن اتبعنی, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کی طرف توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں علم کی روشنی میں. میں بھی ومن اتبعنی,
اور وہ لوگ بھی جو میرے پیروکار ہیں، میرے متبعین ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ میں شرک نہیں کرتا ہوں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ شرک نہیں کرتے ہیں یہ تو بتائیے ہی، یہ بھی بتائیے کہ شرک کرتا بھی نہیں ہوں اور شرک کرنے والوں سے کوئی ناتا اور لینا دینا بھی نہیں، بائیکاٹ ہونے کا بھی اعلان کیجیے۔ بہت سارے لوگ شرک نہیں کرتے لیکن شرک کرنے والوں کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں، تانا بانا رکھتے ہیں، رواداری کے نام پر، نرمی کے نام پر، اور اسلام کے اندر شفقت ہے اور سب کو لے کر کے چلنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کر کے شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن شرک کرنے والوں کے ساتھ ساز باز تعلقات بڑے اچھے رکھتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ان مسلمانوں سے اچھے تو مشرکین ہیں۔ جرت ہے یہ، اچھا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میری بھائیوں، ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی اور ایک مجرد مشرک ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والا آدمی مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جہالت ہے، لا علمی ہے، نادانی ہے، اس کی توحید میں کمزوریاں ہیں، خلل ہے، اس کی اصلاح کی جائے۔ یقیناً شرک کرنے والا آدمی شرک کر رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے شرک کر رہا ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے شرک کر رہا ہے، لیکن وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہے، بس جہالت اور لا علمی ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے اور اسے شرک سمجھ نہیں رہا ہے، اس لیے اسے بتا دینا ضروری ہے۔ ایک آدمی بتوں کی، دیوی دیوتاؤں ہی کی پوجا کرتا ہے، اسلام سے نفرت، اسلام کے کلمے سے نفرت، توحید سے نفرت۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس طرح کی تعبیر استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ یقیناً شرک ہے، کوئی بھی کرے شرک ہی ہے، لیکن اس طرح سے ماحول عام کر دینا کہ مسلمانوں سے اچھے تو مشرکین ہیں، مسلمانوں سے اچھے تو کفار ہیں، ان سے اچھے تو یہ ہیں، اس طرح کی تعبیر یہ جذباتی تعبیر ہے، یہ بھی توحید کے منافی ہے، یہ بھی لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے، جذباتیت اور ایموشن کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس طرح کی تعبیرات سے بچنا ضروری ہے۔ یقیناً ان کی اصلاح کی جائے، ان کی اصلاح کی کوشش۔ جو کلمہ پڑھ کر کے شرک کر رہے ہیں، قبروں کے مزاروں کے درشن کر رہے ہیں، ان لوگوں کی اصلاح حال ان مجرد بت پرستوں سے پہلے ان کی توحید کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسلام کے نام لیوا کلمہ گو شرک کرنے والوں کی اصلاح کا کام، انہیں توحید کی دعوت دینے کا کام پہلے کرنا چاہیے ان دیوی دیوتاؤں کے، بتوں کے پجاریوں کے مقابلے میں۔ کیوں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن شرک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان سمجھتے سمجھتے دنیا سے چلے جائیں اور شرک پر مریں تو جہنم رسید ہو جائیں۔ اس لیے ان کو پہلے سدھارو۔ وہ تو کفر و شرک کی زندگی گزار ہی رہے ہیں، نہ ان کا دعویٰ ہے خود اور نہ ہم یا کوئی اور کہتا ہے کہ وہ اسلام میں ہے، مسلمان ہیں، یا ان کا جنت سے کوئی لینا دینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو کلمہ گو ہیں جنہیں ہم اپنے گھر میں، اپنے کنبے میں، قبیلے میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں ہم صبح شام کلمہ پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، شریعت کے احکام و مسائل پر عمل کرتے ہیں، لیکن افسوس انہیں توحید کا صحیح علم نہیں ملا۔ ریت، روایت، قوم، فرقہ، پارٹیاں، جماعتیں، دھڑے، احزاب، ان لوگوں نے اس طرح سے الجھا رکھا ہے کہ انہوں نے اسی شرک کو توحید کا نام دے رکھا ہے۔ اس لیے پہلے ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا کام نہیں کیا جا رہا ہے، ہم صرف مسلمانوں میں کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں میں کام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ مسلمان کلمہ گو ہے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتا ہے۔ اگر اس جنت کے حقدار یا دعوے دار سمجھنے والے مسلمان کے ہاں شرک پایا جا رہا ہے تو یہ اپنا سرمایہ ہے، اس کی اصلاح پہلے کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کلمہ پڑھتے ہوئے اور شرک کرتے ہوئے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے، لیکن شرک کے نتیجے میں جہنم رسید ہو جائیں۔ اس لیے ان کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، ان کی فکر
زیادہ ہونی چاہیے، پہلے ہونی چاہیے۔ یقیناً ہر مشرک کو، ہر کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ پہلے ہونا چاہیے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ پہلے ہونی چاہیے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کرنے والے عام طور پر جذباتی باتیں کرتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بھائی یہ کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن قبروں پر مزاروں پر جاتا ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے، فریاد مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، اس کو توحید، اس کی توحید سدھر جائے، اصلاح ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اسے پرواہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو ہے نا اسلام کی دعوت دینے کے نام پر بہت ساری سرگرمیاں کرنا چاہیے، اس بارے میں کافی جذباتی گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یقیناً دعوت سب کو ہونی چاہیے، لیکن پہلے کس کو ہو، بعد میں کس کو ہو، اس کی ترتیب بھی سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما انا من المشرکین، آپ یہ بھی اعلان کیجئے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں، شرک نہیں کرتا ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں، مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھی اعلان ہونا چاہیے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر 4-5 باتیں بیان کی گئی ہیں اور بڑی عظیم الشان بات ہے، بالکل میں سرسری ذکر کر کے یہ بات میں آگے بڑھاتا ہوں اور آج کے درس کو میں مکمل کر لیتا ہوں۔ آپ دیکھیں پہلی بات کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا آپ یہ اعلان کیجئے، آپ یہ کہیے، لوگوں کو بتائیے کہ آپ جس چیز پر، جس راستے پر چل رہے ہیں اور اس راستے کی آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ راستہ ہے کون سا، کون سا راستہ ہے؟ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ بتائیے لوگوں کو کہ آپ کا راستہ کون سا ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نبی کی امت بھی دعوت کا کام کرتی ہے تو اسے بھی اپنا راستہ بتانا چاہیے کہ ہماری دعوت کس چیز کی ہے، ہم کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، ہم کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، ہمارا بینر کیا ہے، ہمارا جھنڈا کیا ہے، ہمارا نام کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنا راستہ بتائیے۔ اب آج بہت سارے لوگ اتنا زیادہ کہہ لیجئے کہ روادار بنتے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی کہ آپ کا راستہ کون سا ہے، آپ کس جماعت کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ قرآن کا نام لیجئے، سنت کا نام لیجئے، قرآن کی آیتیں پڑھیے، ترجمہ کیجئے، حدیث پڑھیے، ترجمہ کیجئے، کافی ہے۔ آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں اس راستے کا نام کیا ہے، اس راستے کی پہچان کیا ہے، اس راستے کا تھیم کیا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ قرآن سنت، قرآن سنت، قرآن حدیث کی دعوت دیتے رہیے۔ آیت کریمہ صاف کری کہ آپ کا راستہ اسلام کے اندر ایک راستہ نہیں رہا، اسلام کے نام لیواؤں میں کتنے راستے نکل گئے، تو آپ کا راستہ کون سا ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی جب دعوت کا کام تھا تو اس وقت اسلام کے اندر راستے نہیں تھے، اسلام کے مقابل کئی راستے تھے۔ یہودیت کا راستہ ہے، عیسائیت کا راستہ ہے نا، کفر کا، شرک کا راستہ ہے جس کو بت پرستی کہا جاتا ہے، ایسے ہی اور کیا تھا، زندیقیت، ایسے اور کیا تھا، سبعیت، دہریت، ہے کہ نہیں؟ یہ سارے راستے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ بتائیے کہ آپ دعوت کس راستے کی دیتے ہیں۔ میرا راستہ یہودیت کا نہیں ہے، میرا راستہ عیسائیت کا نہیں ہے، میرا راستہ شرک کا، بت پرستی کا نہیں ہے، میرا راستہ الحاد کا نہیں ہے، دہریت کا نہیں ہے، میرا راستہ زندیقیت کا، سبعیت کا نہیں ہے، میرا راستہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو آج تو اسلام کے اندر ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو آپ جیسے باہر کلیئر کریں کہ آپ کا راستہ کون سا ہے، ایسے آپ اسلام کے اندر پائے جانے والے فرقوں میں آپ کلیئر کریں کہ آپ کا راستہ کون سا ہے، کیونکہ اسلام کے نام لیوا فرقوں میں شرک کی دعوت دینے والے بھی موجود ہیں۔ تو آپ کو کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ کون سی دعوت ہے۔ اس لیے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی کہے کہ آپ کو یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، کہ یہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم سلفی ہیں، سلفیت کی دعوت دیتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث کے منہج کی دعوت دیتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لوگ آج بڑے روادار بن کر کے اس طرح کی فکر پیدا کرتے ہیں، نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟
میرے بھائیوں نام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نبی سے کہ آپ اعلان کیجئے کہ آپ کا راستہ کون سا ہے۔ یہ اعلان ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی اعلان کیجئے کہ آپ کا راستہ کون سا ہے۔ آپ کا راستہ قبر پرستی کا ہے، آپ کا راستہ دیوبندیت کا ہے، صوفیت کا ہے، آپ کا راستہ اخوانیت کا ہے، خارجیت کا ہے، آپ کا راستہ صوفیت کا ہے، آپ کا راستہ کون سا ہے؟ عقل پرستی کا ہے، آپ کا راستہ رافضیت کا ہے۔ کیا راستہ ہے آپ کا؟ آپ بتائیے۔ ہمارا راستہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کا راستہ ہے۔ ہم اسی راستے کی دعوت دیتے ہیں جس کا نام اہل الحدیث ہے، سلفی ہے، طائفہ منصورہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے، اہل الحسر ہے، اہل الجماعت ہے، اہل السنت والجماعت ہے۔ یہ سارے نام آپ بتائیے۔ میرے بھائیوں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اپنا نام نہ لیتا ہو، نام لینے سے بھاگتا ہو، نام چھپانا چاہتا ہو۔ اور ہم سچا دین اپنے ہاتھ میں لے کر جب دعوت دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حق پرست اپنا نام چھپانے کی بات کرتا ہے اور باطل یا ملاوٹوں والی چیزیں پیش کرتے ہیں جو وہ اپنے نام اور اپنے ٹائٹل کے ساتھ دنیا کے سامنے آنا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی آیت ہم کو بھی مخاطب کرتی ہے کہ آپ بھی ہم بھی بتائیں ہمارا راستہ کون سا ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم پڑی۔ دوسری بات کیا معلوم پڑی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی اللہ۔ اب یہاں سے جو 5 باتیں ہیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گفتگو اگلے درس میں کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر کاربند ہونے کی یعنی توحید پرست ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے یعنی توحید کی دعوت دینے کی، لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔